الرحیم السلام علیکم پاکستان. میں ہوں آپ کا دوست آپ کا میزبان مکاسان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز. ہم تو سنا خدا کے لیے جس نے زمین و آسماں کو ہمارے لیے مسخر کیا. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان وقاص خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز. آپ کے علم میں ہے کہ نعتیہ مقابلہ پروگرام بلال رسول کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے جس کی پہلی براہ راست قسط آج آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. مقابلہ حسن نعت کے ججز میں شامل ہیں جناب وکیل ملک صاحب جو نعت کو شاعر ہیں. ان کا نعتیہ مجموعہ اشاعت کے مراحل میں ہے اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ان کا گلا سریلا ہو نہ ہو کان بہت سریلے ہیں. میں جناب وکیل ملک صاحب کو پروگرام بلال رسول میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا سر. بہت ہی پیار سے بڑی ایمان سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں. بہت شکریہ سر. ہمارے اس پروگرام کی دوسری جج ملک کی مایہ ناز نعت خواں ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں نعت خوانی میں اپنا نام کمایا ہے. محترمہ آمنہ بنت طاہر صاحبہ کو مقابلہ حسن نعت خوانی میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت ہی پیار سے بہت ہی مان کے ساتھ آپ کی آواز کے اس پلیٹ فارم پر اور پروگرام بلال رسول میں خوش آمدید کہتے ہیں. میڈم کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرے شاید خیال ان میں کی طرف میری میڈم کا نیٹ آواز سلو ہو گیا. جی آواز نہیں آ رہی تو اس وجہ سے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. ہمارے جو تیسرے ججز میں سے ہیں حسان المصطفیٰ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کا تعلق اقبال کی شہر سیالکوٹ سے ہے. آپ نہایت خوش سلیقہ اور دنیا نعت خوانی میں ملک کے معروف نعت خواں ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. خوش آمدید حسان المصطفیٰ صاحب. آپ کو بھی بڑی پیار سے بڑی ایمان سے ایک دفعہ پھر آج ہماری جو پہلی براہ راست قسط ہے اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی بہت نوازش الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. تینوں ججز کو میں بڑی پیار سے بڑی ایمان سے آپ کی آواز کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کی آواز کی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے اور ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں. آپ کا بہت شکریہ. اور ججز آپ کی اجازت جزاک کے اللہ. ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. آج کا جو ہمارا پہلا پارٹیسپینٹ ہے ہم اس کو لینا چاہیں گے اگر آپ لوگ اجازت دیں. بسم اللہ. جی بسم اللہ. سید عبد الرحمن صاحب ہیں. عمر ہے 22 سال. گجرات سے ان کا تعلق ہے تو ان کو لیتے ہم. سید عبد الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے سید عبد الرحمن صاحب کا شاید کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں آگے کون ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمن بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی ہمارے ساتھ ہے جی معیزہ اعجاز صاحبہ. ہم ان کو لینے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ ان کے ساتھ ہمارے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. معیزہ آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟
جی بسم اللہ. عمر ہے 25 سال، کراچی سے ان کا تعلق ہے. جی بسم اللہ کیجئے، آغاز کیجئے. آپ نے ایک نعت سنانی ہے مکمل. آپ کے پاس 8 منٹ ہیں. 8 منٹ میں آپ نے 19 سال میں 19 سال جی عمر ہے بسم ان اللہ کی. بسم اللہ کیجئے. کب تلک منتصر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوائے ہر دکھا دیجیے، اپنا جلوائے ہر دکھا دیجیے. ہم فقیروں کی یا احمد مجتبی پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجیے، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجیے. آپ زینت کی ہے خیر الورا، آپ رونق بد کی ہے صلی علی. آپ خیر البشر وجہ کون و مکان، پار بیڑا ہمارا لگا دیجیے، پار بیڑا ہمارا لگا دیجیے. عرش والے بھی تیرے ثناخوان ہیں، اور ملائک تیرے در کے دربان ہیں. تیرے دربار عالی کی کیا شان ہے، اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجیے، اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجیے. کب تلک منتصر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوائے ہر دکھا دیجیے. ہم فقیروں کی یا احمد مجتبی پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجیے، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجیے، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجیے. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ بہت خوب. ہمارے ساتھ تھی جی معیزہ اعجاز، کراچی سے ان کا تعلق ہے اور عمر ہے 19 سال. میں معذرت خواہ ہوں، 19 سال ان کی عمر ہے، میں نے پہلے 25 سال بتائی ہے. جی ججز، سب سے پہلے ہم حسان اور مصطفیٰ بھائی کی طرف بڑھیں گے. جی ماشاء اللہ معیزہ اعجاز انہوں نے جو کلام سلیکٹ کیا اس پر میں دو مقامات پر بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو انہوں نے ملائک کا جو لفظ ہے اس کو ملائک پڑھا ہے. ملائک لفظ ہے ملائک. اور اس کے علاوہ ذرا الفاظ کے تلفظ میں کہ قدموں نہیں ہوا کرتا، قدموں ہوا کرتا ہے. خوف جو ہوتا ہے اس کی آواز کو واضح کرنا چاہیے. بہت خوبصورت آواز ہے ماشاء اللہ ان کی، اور بہت اچھا پڑھتی ہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج انہوں نے کلام اور کمپوزیشن جو انہوں نے سلیکٹ کی ہے، میرے خیال میں اس سے انہیں کوئی اور کلام، کوئی اور کمپوزیشن انہیں سلیکٹ کرنی چاہیے تھی جو مقابلے کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، یہ بھی بہت اچھا پڑھتی ہیں، لیکن سلیکشن میں مجھے لگتا ہے کہ آج تھوڑا سا چھوٹ گئی۔ جو پڑھا انہوں نے بہت اچھا پڑھا، جو انہوں نے غلطیاں بتائی ہیں ان پر ذرا نظر ثانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے ماشاء اللہ۔ جی بہت شکریہ ثانیہ مصطفیٰ صاحب۔ جی میڈم آمنہ بنت طاہر صاحبہ، کیا کہیں گی آپ مفیدہ اعجاز کے جی بارے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی بچی نے، اور یہ بہت مشکل کلام ہے، اتنا آسان نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اچھی پریکٹس تھی ان کی۔ لیکن وہ جیسے تلفظ کی وہ غلطیاں ہیں اس میں، پھر سانس بھی ان کا ٹوٹ رہا تھا، اور اس طرح سے اس کو پیش نہیں کر پائیں جس طرح سے اس کا حق تھا کلام کا۔ تو ویسے کمپٹیشن کے لیے انسان کو اسی طرح سے کلام کی سلیکشن کرنی چاہیے، لیکن اس کی ادائیگی پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور اوور آل اچھا ہے، لیکن جو مسٹیکس ہیں ان کو دیکھنی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو۔ جو بھی کلام پڑھیں آپ اس کی پریکٹس کریں، پتہ چلے کہ آپ نے اس پہ کام کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا سانس بھی نہیں ٹوٹے گا، ادائیگی بھی اچھی ہو جائے گی، اور آواز ماشاءاللہ اچھی ہے، ان کی خوبصورت آواز اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہے، اللہ پاک ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین اللہ آمین، بہت شکریہ۔ جی عقیل ملک صاحب کیا کہیں گے؟ جی ایک تو یہ ہے کہ میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں جتنے بھی نعت خوان ہیں کہ وہ اپنے تلفظ پر بہت ضروری طور پر دھیان دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نعت خوانی کی جاتی ہے تو اس کا آپ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جس سر کے اندر اس کو پڑھ رہے ہیں لفظ کو اسی طریقے سے توڑیں۔ لفظ ایک زندہ چیز ہوتی ہے، اور اس کا لفظ کو توڑنا ویسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو درد ہوتا ہے، اسی طرح اگر آپ اس کو محسوس کریں تو لفظ کے توڑنے میں بھی دقت محسوس ہوتی ہے۔ تو سانس ان کا پھول رہا تھا، شاید ظاہر ہے لائیو آئی ہیں اس وجہ سے بھی، لیکن ان کی آواز میں ایک چیز ہے کہ ان کی آواز کی تھرو بہت اچھی ہے، ان کی ریاضت میں تھوڑی سی کجی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ باقاعدہ اگر پریکٹس کریں اور ریاضت کریں تو جس طریقے سے ان کی آواز کا تھرو ہے اور جس طریقے سے ان کا کھلا ہوا آواز ہے اور کھلا ہوا آواز ہے، یہ انہوں نے ویسے بھی بہت معروف نعت خوان ہے ہماری ام حبیبہ، ان کو کاپی کرنے کی ان کی آواز کو کوشش کر رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ بے شک کریں، کاپی کریں، ضرور کریں، لیکن آپ اپنا آپ بھی نظر آنا چاہیے کہ آپ کی وائس بھی اپنی کچھ ہے۔ آپ اسی طریقے سے مولڈ کر کے آواز کو بنانے کی کوشش کریں گی تو آپ کی اپنی شناخت نہیں بن سکتی۔ تو آپ کو اپنی ذات، اپنے اندر، اپنا اندرون، اپنا سیلف یہ پہچاننا ہوگا کہ آپ کیا ہیں، وہ آواز آپ سامنے لے کر آئیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عقیل ملک صاحب، اور جتنے بھی ہمارے ساتھ نئے دوست جڑے ہیں سب دوستوں کو آپ کی آواز کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال رسول اور مقابلہ نعت خوانی، حسن نعت خوانی، اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں اور کہاں سے ہیں۔ جناب قاسم علی ہیں جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم علی آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ قاسم علی ہیں جی ہمارے ساتھ، عمر ہے 26 سال اور منڈی بہاولدین سے ان کا تعلق ہے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید
چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے غلام حشر میں سبحان اللہ۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا کہ بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے کہ بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے حشر میں جی ہمارے ساتھ ہے جی قاسم علی، عمر ہے 26 سال اور منڈی باولدین سے ان کا تعلق ہے، اور میں ججز کی طرف بڑھوں گا۔ جی حسان المصطفیٰ صاحب کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ قاسم علی، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں کے حساب میں رکھے۔ آپ نے کلام پڑھا غلام حشر میں جب سید الورا، اور یہ کمپوزیشن آپ ساری پیشی میں ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ آواز یاد رکھنا، مائک کے حوالے سے ذرا دیکھیے کہ آپ کی آواز جو ہے نا وہ صحیح طور پر پہنچ نہیں پا رہی ہے، اور ہمارے لیے ججمنٹ میں بہت پرابلم ہوتی ہے اگر آواز تو اس طرف ذرا غور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ بہت سریلا پڑھا آپ نے، بہت اچھا پڑھا۔ آپ کی آواز جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے اور بہت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ریاضت اس کے سپورٹ میں موجود ہے۔ اور آپ کی سب سے بات مجھے لگی ہے، پہلے بھی آپ کی ایک نعت سنی تھی، تو یہ ہے کہ آپ ایک دائرہ سا معین کرتے ہیں پڑھنے سے پہلے، اور اسی دائرے میں آپ پڑھتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے آپ، اس سے ویریشنز جو ہیں وہ پہلے سے آپ معین کر چکے ہوتے ہیں کہ بس میں یہی دکھوں، اور ایک پری پلانڈ آپ کی ماشاءاللہ پرفارمنس ہوتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ خوبصورت پڑھا آپ نے۔ ایک جگہ بس آپ سے سر جھکا ہے جب آپ نے
تو جو پہلی بار آپ نے انترا میں اٹھایا تھا تو کس جو ہے وہاں پہ آپ پتا لگانا چاہ رہے تھے، بس وہاں پر پہلی مرتبہ بس محسوس ہوتا. اس کے علاوہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، سلامت ہے. بہت شکریہ حسان المصطفیٰ صاحب. اور اب ہم بڑھتے ہیں آمنہ بنت طاہر صاحبہ کی طرف. جی میڈم کیا کہیں گے؟ جی جی ماشاء اللہ بہت اچھا اور بہت اچھے انداز سے پیش بھی کیا گیا اور کلام بہت اچھا تھا. اور انہوں نے اپنے ہائی نوٹس کو بھی اپنے اس جگہ پہ رکھا اور بہت اچھی ادائیگی کی، اور لو نوٹس پہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بہترین انداز سے اس کو سنبھالا اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. ان کی آواز ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، اللہ پاک کا خاص کرم. اور ہم تو خیر وہ ججمنٹ ہی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں تو دل پیش ہوتے ہیں. اور جتنی محبت سے ماشاءاللہ پڑھا، اللہ پاک قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبت اور احترام کے ساتھ ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ تو ایک دنیاوی اصول ہے جس کے مطابق ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ایسا پڑھے. ادروائز بہت اچھا کلام تھا اور پڑھا بھی بہت اچھا ماشاءاللہ. بہت شکریہ آمنہ بنت طاہر صاحبہ. جی عقیل صاحب، قاسم علی منڈی باولدین سے 26 سال عمر ہے، کیا جی کہیں گے؟ ان کو جب پہلی دفعہ سنا تھا تو اس سے بہت زیادہ امپروو انہوں نے کیا ہے. اور جو پچھلی ان کی پرفارمنس تھی، نشست تھی ہماری آڈیشن کی، اس کی اگر نسبت سے میں دیکھوں تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ گین کیا ہے اس معاملے میں. اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آپ مسلسل محنت کرتے ہیں اور اپنے ایک دائرے کو پہلے سے اس کا تعین کر لیتے ہیں کہ میں نے اب اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. اور یہ دائرہ وہ آسانی رہتی ہے اس وجہ سے کہ جتنا آپ دائرہ اپنا وسیع کرتے جائیں گے، جتنا کرتے جائیں گے، اسی طرح غلطی کے امکانات بھی جو ہے وہ وسیع تر ہوتے جاتے ہیں. تو یہ نعت خوان جتنے بھی ہیں ظاہر ہے ان کو وہ سوچتے ہیں، جو اچھے نعت خوان ہیں وہ اپنا ایک دائرہ معین کرتے ہیں اور اس کو ایک پہلے پری پلانڈ طریقے سے کہ میں نے پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے. میں نے بھی وہ نوٹ کیا تھا، پہلا جو انہوں نے انترا اٹھایا تھا تو پہلا جو ٹکڑا تھا اس کا وہاں پر کہیں تھوڑا بہت ان کا سانس ٹوٹا ہے. اس کے علاوہ باقی جو انہوں نے نعت پڑھی، ظاہر نعت کی سلیکشن بہت اچھی تھی، اس کی کمپوزیشن بہت اچھی، اور انہوں نے اپنے گلے کے اعتبار سے نعت کو پڑھا ہے. تو یہ بہت اچھا لگا، کانوں کو بہت بھلا محسوس ہوا. اور خداوند نے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح ثنا خوانی کرتے رہیں. بہت شکریہ عقیل ملک صاحب. اوور آل بہت اچھے کمنٹس رہے ہیں جی قاسم علی کی طرف. اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. لیکن اس سے پہلے میں سب دوستوں کو کہوں گا جو بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے فیس بک پیج لائیو پر آپ کی آواز کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا اس لائیو کو شیئر کر دیجیے. اور جو نئے دوست جڑے ہیں وہ ضرور اس ہمارے پیج کو فالو کر لیجیے تاکہ آپ ایسی بہتر سے بہتر پروگرام دیکھتے رہیں. اور آگے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کون ہیں. جی سید عبدالرحمان صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرحمان بھائی آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی آواز ٹھیک آ رہی ہے. سید عبدالرحمان ہیں جی، گجرات سے ان کا تعلق ہے. عمر ہے ان کی 22 سال. جی بسم اللہ کیجیے. مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور
دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں۔ ہم نے آزی کسی سے کیوں ہم نے آزی کسی سے کیوں مانگیں، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت عمدہ۔ سید عبد الرحمان بھائی، عمر ہے 22 سال، گجرات سے ان کا تعلق ہے جی۔ ججز حسان المصطفیٰ بھائی کیا کہیں گے؟ حسان بھائی کیا کہیں گے؟ سید عبد الرحمان صاحب انہوں نے جو کلام چوز کیا ہے اس کی کنوینشن دنیا کی تھوڑی میں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ذرا رچاؤ آج بنا انہوں نے بہت خوبصورت پڑھنے والے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کلام کی سلیکشن میں کیا کیا ہے کہ پہلا انہوں نے جو مطلب سنا اور دوسرا جو شعر سنا وہ بھی بے مطلع تھا، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ آج جو ہم نے 7 سے 8 منٹ دیے ہیں، آپ اس کلام میں آپ ایک شعر اور بھی پڑھ سکتے تھے، مزید پڑھ سکتے تھے، اس میں کچھ ویریشنز آپ مزید ہمیں دکھا سکتے تھے۔ یہ کمپوزیشن بہت وسیع رینج کی ہے، اس میں آپ مزید کوئی ویریشن دکھاتے تاکہ ہم جو ہے ہمیں اس میں مارکنگ زیادہ دینے میں ہمیں کوئی سہولت ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج بچاؤ بننا ہے۔ شاید کلام کی سلیکشن میں کوئی پرابلم ہوئی ہے، بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سنیں گے اور دوبارہ یہ کلام کی سلیکشن مزید بہتر کلام دے جائیں گے اور کمپوزیشن کے ساتھ انصاف کریں گے۔ سلامت رہیں۔ جی بہت شکریہ حسان المصطفیٰ صاحب جی۔ آمنہ بنت طاہر صاحبہ کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، اور اللہ خیر ایسا ہی رہا ہے کہ ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والوں میں سے ہے، لیکن کلام کا جو حق تھا نا وہ ادا نہیں ہوا اس میں۔ 2-3 جگہوں پہ جیسے دیتے ہیں کہ اینڈ پہ انہوں نے اپنے مرضی سے نا اس میں سر ایڈ کرنے کی کوشش کی، تو وہاں سے ذرا مجھے لگا کہ زیادہ بے سرے ہو گئے۔ تو ادروائز اللہ نے ان کو آواز بھی اچھی عطا کی ہے اور انداز بھی دیا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ پریکٹس کریں گے تو آپ کچھ پڑھ سکیں گے اور اس کو بہترین طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ تو آپ کسی کا کلام لیں تو میری یہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس کو کئی بار سنیں اور سننے کے بعد آپ پھر اس کی تیاری کریں، اور تاکہ اس کلام کا حق ادا ہو جائے۔ اور یہ جو کلام مشہور زمانہ ہے سب نے سنے ہوئے ہیں، تو جب تک آپ اس کے نوٹس ادا نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ ہائی نوٹس اور لو جو ہے، تو پھر مزہ نہیں آتا۔ لیکن اوورآل بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ آمنہ بنت طاہر صاحبہ۔ اور جی عقیل صاحب کیا کہیں گے؟
سید عبد الرحمان، عمر ہے 22 سال، گجرات سے ان کا تعلق ہے۔ میں ان کا الاپ انترا اور ایک استھائی سن سکا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں سن پایا کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ جو ایک تو بات یہ ہے کہ الاپ جب انہوں نے شروع کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ انہوں نے الاپ، ویسے تو الاپ تو جیسے نا آ ہے تو یہ کھڑی آواز ہے، بلند آواز ہے، یعنی بلند ہجے ہوتے ہیں، تو اس کو انہوں نے اٹیلک انداز میں تھوڑا سا لٹا کے پڑھا ہے، اور اس کو بلند آواز کے ساتھ اور بلند خرج کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے تھا، جو کہ یہاں پر ان کو تھوڑا سا یہیں سے ان کی گرفت کمزور ہوئی ہے نعت کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 2-3 جگہوں پر تھوڑا سا آخر میں آ کر، جہاں پر مصرے کا آخری ٹکڑا ہوتا ہے، جہاں پر آپ نے سانس اپنا توڑنا ہوتا ہے یا واپس آپ نے سم پر آنا ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ تھوڑا سا چوکے ہیں آج، ان کی آواز بھی ٹوٹی ہے، اور جیسے ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، یہ تو سے کیوں مانگے کا جو ٹکڑا تھا، یہ یہاں پر ان کا سانس تھوڑا سا ٹوٹا ہے اور واپس پلٹنے میں ان کو دقت محسوس ہوئی ہے۔ تو جب آپ کو یا کسی سامع کو سننے میں دقت محسوس ہو جائے کہ نعت خان جو ہے وہ اس کو دقت ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں اس کو تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے، ریاضت کرنی چاہیے اس حوالے سے، کہ تاکہ سامع کو اس کی اگر غلطی کہیں آ بھی جائے تو وہ اس طریقے سے اس کو سامنے لے کر آئے تاکہ کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ وہ کسی غلطی کی اس کا جانب بڑھا ہے۔ تو ان کی غلطی جو ہے وہ 2-3 جگہوں پر اس قسم کی واضح ہوئی ہیں آج۔ بہت اچھا پڑھنے والوں نے، جب پہلا انہوں نے آڈیشن دیا تھا تو ہم بہت ہمارے لیے خوشی کی بات تھی کہ ہم نے ایک اچھے نعت خان کو، یقیناً یہ اچھے نعت خان ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اچھے نعت خان نہیں ہیں، لیکن آج انہوں نے سلیکشن کے حوالے سے اور جو انہوں نے کمپوزیشن لی ہے وہ وہاں پر تھوڑی سی ان کی پریکٹس نہیں تھی، یقیناً اگر یہ پریکٹس کرتے تو ان کا کلام جو ہے وہ اپنی پوری گھن گرج کے ساتھ، جیسا کہ انہوں نے پہلا پڑھا تھا ویسا ہی ہوتا۔ جی بہت شکریہ کیل ملک صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں سب دوستوں کو خوش آمدید، بڑی ہی پیار سے، بڑی ہی مان سے خوش آمدید۔ سب سے یہی کہوں گا کہ اس لائیو کو شیئر کر دیجیے اپنے گروپ میں، اپنے واٹس پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ آپ اس لائیو کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے۔ صدام افضل صاحب ہیں جی، پاک پتن سے ان کا تعلق ہے، عمر ہے 26 سال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدام بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی الحمدللہ آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ سب کو سلام دیں۔ بالکل ٹھیک جی، وعلیکم السلام۔ آغاز کیجئے، بسم اللہ کریے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہی عمر بھر جو انیس سے جان، رہی عمر بھر جو انیس سے جان، وہ بس آرزوئے نبی رہی، کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی، رہی عمر بھر جو انیس سے جان، تھی ہزار تیر گئے فتن، نہ بھٹک سکا میرا
فکر و فن تھی ہزار تیر گئے فتن نہ بھٹک سکا میرا فکر و فن میری کائنات خیال پر میری کائنات خیال پر میری کائنات خیال پر نظریں شہ عربی رہی عمر بھر جو انیس جان وہی ساتھ تھی سرور کی وہی دل تھے حاصل زندگی وہی ساتھ تھی سرور کی وہی دل تھے حاصل زندگی بحضور شافع امتاں بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی عمر بھر جو انیس جان جی جزاک اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بہت خوب بہت عمدہ صدام افضل صاحب میں آپ سب دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی ہمارے آڈیشنز کمپلیٹ ہوئے تھے جو لاسٹ آڈیشن کا ہمارا جو دن تھا اس دن آخر میں جیسے ہی ہم نے پروگرام اینڈ کیا تو کمنٹس میں انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی مجھے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے پھر انہوں نے نمبر لیا نمبر میں نے ان کو لنک فراہم کیا تو آف دی لائن ہم نے ان کو سنا تھا اور ان کے ساتھ ان کی سسٹر بھی ہیں انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے کل ان کو بھی ہم لوگ سنیں گے بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ دونوں اور دونوں نے اچانک کی سرپرائز آ کے آڈیشن دیا تھا اور یہ ججز نے ماشاء اللہ ان کو سلیکٹ کر لیا جی ججز احسان المصطفیٰ صاحب کیا کہیں گے صدام مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ایٹ جو ٹائم آپ آئے لیکن الحمدللہ کہ آپ آ گئے صدام آپ بہت اچھا کرتے ہو بہت خوبصورت کرتے ہو آپ کی ویڈیو جو مجھے ملی تھی تو مجھے وقت پہ بہت خوشی ہوئی تھی کہ ماشاء اللہ ایک اور بہت عمدہ سلیکشن ایک اور بہت عمدہ انتخاب ہمارے کے لیے تھا آپ نے جو کلام پڑھا رہی عمر پر جو انیس جہاں کیا خوبصورت کلام ہے اور یہ کلام جب بھی اس کا حق ادا کیا جائے تو ایک ساری ہو جاتی ہے جی بالکل آپ نے بہت عمدہ استھائی پڑھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والا کلام ہے اور آپ نے واقعی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا حق ادا کیا اس کا بہت اچھا آپ نے پڑھا میری کائنات کے سوال پر آپ میرے خیال میں بدار لگا رہے تھے جی اربا والا لیکن وہ اس طرح سے آپ لگا نہیں پائے جس طرح سے آپ لگانا چاہ رہے تھے
تو بہت اچھا وہاں پہ آپ چاہ رہے تھے لیکن نہ کر پائے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے وہ بھی سنیں گے دوبارہ سے. بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. سلامت رہو یار، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی بہت بات. شکریہ آپ کی کا بھی ضرورت پڑتی ہے. بہت عمدہ سر. فیملی ہے آپ کی، ہر کی نظر ہے آپ کی فیملی پہ. خوش رہو یار. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. بہت شکریہ حسن مصطفیٰ صاحب. جی آمنہ بنت طاہر صاحبہ کیا کہیں گے؟ صدام افضل پاک جی پتن سے. ماشاءاللہ بھائی صدام افضل بھائی ماشاءاللہ بہت بہترین آواز میں انہوں نے انداز میں بھی ادائیگی کی. کلام یہ بہت ہی مشکل ہے. ہمارے استاد محترم منظور کنین صاحب کا یہ کلام ہے، اور جہاں وہ پڑھتے ہیں ہمارے خیال میں ہم سے بھی وہ ادائیگی نہیں ہو پاتی، لیکن انہوں نے اپنی کوشش بہترین کی ہے. لیکن مجھے ایسا لگا ہے کہ 2-3 جگہوں پہ وہی بات کہ انہوں نے اپنی بہت اچھی کوشش تو کی، لیکن جیسے انیس جاں ہے، آرزو ہے اور کائنات پہ انہوں نے تھوڑی سی اپنے پاس سے بھی، یا مجھے لگا کہ اضافی سر لگایا اینڈ پہ. تو چلیں اس کی آپ پریکٹس کریں تو اللہ کرے گا کہ آپ جہاں آپ نے اتنی بہترین کوشش کر ڈالی ہے تو یہ جو ایکسٹرا سر ہیں ان کو نکالیں اور دوبارہ یہ کلام سنیں، بار بار سنیں، اور انشاءاللہ آپ اور بھی بہترین پڑھ پائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی آپ پہ خاص نظر کرم ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کلام بہت شاندار ہے، اور اگر پڑھنے والا پڑھ دینا تو دلوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے. یہ اللہ پاک قبول فرمائے. لیکن مجھے تھوڑی سی آپ کی جو الفاظ تھی اس میں ادائیگی کے سر جو ہے ان میں کمی لگی، کچھ جگہوں پہ اضافی لگا اینڈنگ پہ، تو وہ انشاءاللہ پھر آپ پریکٹس کریں تو ٹھیک ہو جائے گا. اللہ پاک اگر آپ کو موقع ملے تو مزید نیکسٹ ٹائم کامیابیاں عطا فرمائے. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ آمنہ بنت طاہر صاحبہ. جی عقیل ملک صاحب کیا کہیں گے صدام افضل جی کے بارے میں؟ صدام بھائی، خدا بند کریم نے، خدا بند متعال نے آپ کو بہت خوبصورت لحن دیا ہے، اور یہ بہت کم نعت خوانوں میں ہوتا ہے کہ عمومی طور پر ظاہر ہے جو معروف ہیں، جو سامنے ہیں، وہ تو اپنی پرفیکشن کے اعتبار سے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو عمومی طور پر ہم نعت خوان سنتے ہیں اور ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ ہائی نوٹس پر جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی آواز ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اب وہاں سے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور اس آواز کے ساتھ واپس پلٹ کر کیسے آنا ہے، اور جب ہائی نوٹس کے ساتھ آپ واپس پلٹ کر لو نوٹس کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کا گلا یقیناً اس سطح پر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ واپس آتے ہوئے آپ کی سر کہیں غائب ہو جاتے ہیں، یا کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بے سر ہو گئے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک کنٹرول موجود ہے کہ آپ ہائی نوٹ سے جب واپس آتے ہیں تو آواز آپ کی اسی طریقے سے گھن گرج والی اور بالکل صاف اور سریلی رہتی ہے. جہاں تک بات ہے کہ ایک مصرع جب آپ نے پڑھا کہ میری کائنات خیال پر، تو وہاں پر مجھے سر یا کچھ لے جو دھن تھی وہ کچھ الگ سی محسوس ہوئی ہے، وہ اس میں نہیں تھی جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے، تو اس سے مجھے تھوڑا سا ہٹ کے محسوس ہوا. تو وہ بات یہ ہے کہ آپ بے شک اپنے اضافی سر لگائیں یا اس کو تھوڑے سے لحن کو بدل لیں، لیکن جب یہ فوری طور پر محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ لحن بدل گیا ہے، یا آپ ایسے انداز میں آپ اس کو داخل کریں کسی دوسری جگہ پر کہ آپ دوسرے آدمی کو وہ ٹانکا جو ہے وہ معلوم نہ ہو کہ یہاں پر گٹھ جوڑ ہوا ہے. تو وہ جب گٹھ جوڑ آپ کا لگتا ہے، وہ گانٹھ دکھائی دیتی ہے، تو پھر آپ کے فن کے اوپر تھوڑا سا سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پر یہ گانٹھ لگانے میں تھوڑے سے ناکام ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو توجہ اس طرف کرنی چاہیے. آپ ظاہر ہے کہ آپ ایک تخلیقار بھی ہیں، ظاہر ہے جو سر کریٹ کرتا ہے یا اس کے اندر اضافی کرنا ہے. منظور کلین صاحب نے جس لہج پر اس کو پڑھا، جب وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، میں آج ہی اس کو سن رہا تھا تو میں اس کا ایک استھائی اور ایک انترا سنا، پھر اس کے بعد میں نے بند کر دیا، میرے پاس ہمت نہیں تھی کہ میں اگلا اس کا شعر سنتا. تو آپ نے تو بہرحال اس کو پورا پڑھا، بہت اچھا لگا. اوور آل آپ کی پرفارمنس اچھی تھی ماشاءاللہ. اللہ آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی صدام بھائی سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے. جتنے دوست ہمارے ساتھ ہیں جی، سب دوستوں کو خوش آمدید. بڑی ہی پیار سے، بڑی ایمان سے آپ کی آواز کے اس پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مدثر خان صاحب ہمارے ساتھ، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ
अगर हमें सिर्फ हाज़िरी का मौका दे दिया जाए। प्यारे भाई, इंशाअल्लाह ये हमारे मुकाबला नात ख़ानी जब ख़त्म हो जाएगा तो हम मंथली एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम तमाम नात ख़ानों को, जो नए होंगे पुराने होंगे, उनको एक दावत आम होगी, लिंक फ्राहम कर दिया जाएगा, कोई भी उसमें शामिल हो जाया करेगा। वो एक हम प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं, तो उसमें हम सब दोस्तों को लिया करेंगे, क्योंकि ये एक मुकाबला नात ख़ानी है, इसमें हम लोगों ने सब कुछ वक्त दिया हुआ है, तो इस वजह से माज़रत ख़ां है। इंशाअल्लाह आपको मौका ज़रूर दिया जाएगा। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं सब दोस्तों को खुशामदीद, बड़ी ही प्यार से, बड़ी ही मान से खुशामदीद कहता हूँ। देखते हैं जी हमारे साथ आगे कौन से भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। मोहम्मद ताहा, कैसे हैं प्यारे भाई, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मोहम्मद ताहा है जी हमारे साथ, उम्र है 18 साल और रावलपिंडी से इनका तल्लक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मैं के गुलाब की आने लगी पसीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, मेरे ख्याल को सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है, सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है, मेरा ख्याल है मोहम्मद ताहा का इंटरनेट पे शायद कोई इशू है, जैसे ही वो बात होते हैं तो हम उनको दोबारा लेते हैं। मोहम्मद ताहा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हसन मुस्तफा भैया, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी आपकी आवाज़ ठीक है। जी हसन भाई, क्या कहेंगे मोहम्मद ताहा रावलपिंडी से, जितना आपने सुना है इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में मुकम्मल सुनना मुनासिब होगा, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि अपने तासुरात में देखें, या अगर आपने दोबारा उनको लेना है तो फिर बाद में। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं जी इस वक्त फैसल तौहीदी साहब। फैसल भाई, दोबारा मैं आपको लेने की कोशिश करता हूँ, आपका इंटरनेट पर शायद थोड़ा सा इशू है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैसल भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
ہاں جدو سب تو پہلا میں جوائن کیتا وہ میں نے چاہیے ٹرائی وہ تو بڑا کمال چلا تھا جی فیصل بھائی آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل توحید اویسی صاحب ہمارے ساتھ 22 سال عمر ہے اور سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے. جی بسم اللہ کیجیے. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آپ آغاز کیجیے. کرم آج بالا بام گیا ہے کرم آج بالا بام گیا ہے زباں پر محمد کا نام گیا ہے کا نام گیا کرم آج بالا فیصل توحید اویسی بھائی کی طرف بھی انٹرنیٹ کا ایشو ہے. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے کرم آج بالا ہاں مزہ تب ہے سرکار محض میں کہہ دے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے
کرم آج بالائے. جی بسم اللہ. احسان بھائی میرے خیال میں کنیکشن ان کا لاسٹ ہو گیا ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ماشاء اللہ. جی ہمارے ساتھ ہیں فیصل توحید اویسی بھائی اور عمر ہے 22 سال، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے. تو کیا کہیں گے احسان مصطفیٰ صاحب آپ؟ جی ماشاء اللہ فیصل کی آواز ہے ان کی، اوپر والے سر خاص طور پہ بہت مختلف ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی حسان بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی ٹھیک. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو جو انہوں نے آغاز کیا مسافری کے لیے جب پڑھ رہے ہیں آپ کو کوئی بھی کام ادھورا نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے جو آلاپ لیا وہ بڑا ہی عجیب قسم کا تھا، کیونکہ دیش میں ہے یہ کمپوزیشن، لیکن جو آلاپ لیا وہ اس کا کوئی تعلق راگ دیش کے ساتھ نہیں. ایسے ہی بچوں نے آواز پکڑی اور کلام شروع کر دیا. میرے خیال میں یا تو آپ کو آلاپ لینا چاہیے یا پھر نہیں لینا. آغاز جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے. کلام انہوں نے پڑھا کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. مکس چیزیں تھی اس کے اندر. کئی جگہوں پہ انہوں نے اچھے پھول لگائے اور بہت سی جگہوں پہ یہ درست بھی ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریاست کر کے پریکٹس کر کے آنا چاہیے تھا. اس کلام کی مزید اللہ تعالیٰ ان کی تحقیقات میں اضافہ فرمائے. امید ہے کہ بہت شکریہ حسان مصطفیٰ صاحب. جی آمنہ بنت طاہر صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ فیصل توحید اویسی. جی ماشاءاللہ. کلام تو خیر بہت ہی اچھا اور مشہور زمانہ کلام ہے یہ. اور مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے اپنی طرف سے تو اچھی کوشش کی، لیکن جو مجھے فیل ہوا کہ انہوں نے کلام پیچھے رہ گیا اور سر کے اضافے بہت زیادہ تھے. جیسے آلاپ کے بارے میں بتا رہے تھے ابھی احسان بھائی بھی، تو مجھے ایسا لگا کہ کلام پیچھے رہ گیا. انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ اضافی انہوں نے گرہیں بھی لگائی ہیں، تو اس لحاظ سے مجھے وہ مزہ نہیں آیا. جس طرح سے یہ کلام کی ادائیگی کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکا. آواز اچھی ہے ان کی اور یہ اگر چاہیں تو اچھا پڑھ بھی سکتے ہیں. بار بار سنیں، پریکٹس کریں، تو یہ اللہ پاک ان کو اچھی آواز سے نوازا ہے، اچھے انداز سے نوازا ہے. جہاں انہوں نے اضافی سر لگائے ہیں اسی طرح سے اگر اس کو بار بار پریکٹس کریں تو اسی چیز کو کاپی بھی کر سکتے ہیں. تو میں تو ان کو یہی کہوں گی کہ آپ مزید پریکٹس کریں. اور جو کلام ہے، کلام اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے سر میں اتنے اضافے کر دیتے ہیں کہ وہاں ہمارے یا آلاپ اتنے بڑھا دیتے ہیں کہ وہاں ہمارے جو کلام ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں آتا. اب منظور کنین صاحب جن کا میں ہمارے استاد محترم بھی ہیں، تو وہ ان کی ایک بڑی پیاری ایک بات تھی. انسان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے ہر بندے کو کہ وہ کلام کا حق ادا کرتے تھے. آپ ان کا کوئی بھی کلام اٹھا کے لیں، دیکھیں، آپ ان کا کلام سنیں. اور یہ جو بھائی جنہوں نے پیش کیا ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ان کے کلام سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کلام پیش کر رہے ہیں. تو یہ جو نعت تھا آپ سننے والا کہے گا کہ یہ سر پیش ہو رہے ہیں، ججمنٹ ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سر میں اتنا کچھ کر دیں کہ نعت کو دیکھنا ہی بھول جائیں لوگ کہ اس میں نعت کے اشعار کیا ہیں. اوور آل اچھا تھا. اللہ پاک ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ آمنہ بنت طاہر صاحبہ. جی عقیل ملک صاحب. فیصل معذرت خواہ توحید ہوں، اویسی. میں ان کو نہیں سن پایا، میرا کنیکشن لاسٹ ہو گیا تھا، تو میں ویڈیو دیکھ کر لوں گا. جی بہتر ہو گیا. اور محمد طاہر صاحب کا میسج آیا، ان کی طرف لائٹ کا ایشو ہوا ہے اور ان کا وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا، تو وہ اپنا
موبائل کا انٹرنیٹ جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کا کنیکٹ ہوتا ہے پھر وہ جوائن کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو آج کے پارٹیسپینٹ ہیں وہ تو ہم نے ان کو سن لیا ہے، تو اس حوالے سے اور کچھ عقیل ملک صاحب یا حسان بھائی یا احمد بن طاہر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو کہہ سکتے ہیں آپ۔ ایک بات تو یہ ضرور ہر نعت خوان کے لیے کہ جب بھی کلام پڑھیں آپ سٹارٹنگ میں درود پاک ضرور پڑھیں۔ نعت سے پہلے درود پاک پڑھنا، میں نے آج نوٹ کیا کہ صرف 2 نعت خوان ایسے تھے جنہوں نے درود پاک پڑھا۔ اب میں اس ٹائم پہ نہیں کہہ سکی اور نہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ ساز انسان کو خود ہونا چاہیے۔ ادب بہت ضروری ہوتا ہے، ادب کے بغیر ہم کچھ بھی کر لیں، بڑے سے بڑے بھی بن جائیں، سننے والے بھی ہمارے بہت ہو جائیں، لیکن جو ادب ہے اس کا بہت اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں میں یہ لکھتے سعادت۔ اور درود پاک چاہوں گی کہ جہاں بھی آپ نعت شریف پیش کریں اس سے پہلے درود پاک ضرور پڑھیں، آہستہ آواز سے پڑھ لیں، شارٹ کٹ میں پڑھ لیں، لیکن درود پاک ضرور پڑھیں۔ جی بہت شکریہ آمنہ بنت طاہر صاحبہ۔ ویلکم بیک جی، ہمارے پاس دوبارہ واپس آ چکے ہیں محمد طاہر صاحب۔ السلام علیکم محمد طاہر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، آ رہی ہے آواز؟ سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں، وائی فائی کا ایشو ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں پیارے بھائی، بسم اللہ کیجئے اور دوبارہ آغاز کیجئے۔ جزاک اللہ جی، اجازت ہے آغاز کروں؟ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دے جسے آل نبی سفینے سے، اتار دے جسے آل نبی سفینے سے، میرے خیال کو اور نبی کی آل سے
الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے سے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے سے جینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت عمدہ۔ محمد طاہا راولپنڈی سے، عمر ہے 18 سال۔ جی حسان المصطفیٰ صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بیٹا آپ بہت اچھا پڑھتے ہو، اس بات میں تو کوئی رائے نہیں، اور اتنی چھوٹی عمر میں آپ اس قدر مضبوط انداز میں پڑھتے ہیں، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت خاص کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی آواز کی اور اپنی آواز کی میں آپ کی پرفارمنس کے حوالے سے، اس کلام کے حوالے سے چند باتیں کروں۔ آپ جانتے ہو کہ یہ جو کلام ہے یہ ہے محربہ، اور یہ محربہ میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ان چند راگوں میں سے ایک راگ ہے کہ جن میں بڈار اگر لگائیں تو وہ ایسا لگانا چاہیے، ایک تو لگایا بہت کم جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر مانتا ہو جائے تو راگ کا جو پورا ماحول ہے وہ سارا کا سارا بڑا خراب ہوتا ہے۔ آپ نے دو جگہ پہ بڈار لگایا ہے، یا ووادی سے لانے کے لیے ہوتا ہے کسی کمپوزیشن کے اندر، لیکن کوشش کرو کہ محربہ کے اندر بڈار نہ لگایا، کیونکہ آپ کی یہ کمپوزیشن ہی اتنی وسیع ہے، اس میں آپ اتنی ویریشنز لے کے آنا چاہیں لے کے آ سکتے ہو، اور آپ بہت اچھا پڑھتے ہو۔ آپ نے جو اس میں رہتے ہوئے بڈار کے علاوہ آپ نے جتنی بھی ویریشنز دی ہیں بہت اچھی، لیکن مجھے وہ بڈار میں صحیح تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ مجھے وہ اچھے نہیں لگے۔ باقی آپ نے اس کے علاوہ آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے۔ میری بس اس چیز کو آپ مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، وہاں پہ جو آپ نے خاص بات کی بات چھوٹ لیتے ہیں تو اوور نہیں کرنا تھا کسی چیز کو، کسی چیز میں ایکسٹرا آرڈنری جب آپ سر کو لے کے آ جاؤ گے تو پھر کلام کا جو تاثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے میڈم بھی یہ کچھ دیر پہلے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کلام اور اس کے ساتھ سروں کی جو ویریشنز ہیں آپ ان کا ایک حسین انتظار بنائیے اور اس میں آپ رہیے، اور آپ دیکھیے کہ اس سے کیسی کیفیت پیدا ہوگی۔ باقی آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اور آپ سے انشاءاللہ آگے بھی سنتے رہیں۔ بہت شکریہ حسان المصطفیٰ صاحب۔ جی آمنہ بنت طاہر صاحبہ کیا کہیں گے؟ جی ماشاء اللہ، اور بہت اچھا اس بچے نے پڑھا، اللہ پاک اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار فرمائے۔ کلام بھی بہترین تھا، ادائیگی بھی ماشاءاللہ اس نے بہترین سے بہترین انداز میں لگانے کی کوشش بھی کی، اور ایک دو پوائنٹ اگر چھوڑ دیں تو باقی اس نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہی پڑھا ہے۔ اللہ پاک اس کو مزید بہترین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی عقیل ملک صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا خوبصورت لین ہے ان کا کہ مجھ جیسا جو سامع ہے، ظاہر ہے میں تو ایک سامع کی حیثیت سے یہاں پہ بیٹھا ہوں، اور مجھے یقین کیجئے کہ جب انہوں نے پڑھا تو میں دل کیا کہ ان کو میں سنتا جاؤں، اور یہ بڑی خاصیت ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کلام پیش کیا جا رہا ہو اور وہ جی چاہے کہ یہ ختم نہ ہو اور بس پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے، ہر نعت خوان کے پاس یہ نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صرف گلے کے زور پر
پڑھتے ہیں، کوئی اس کے اندر جو رچاؤ ہے، جو دل کی کیفیت ہے، وہ جب ساتھ آمیزش ہوتی ہے اس کی تو بہت بھلی محسوس ہوتی ہے، اور اس کا اثر نہ صرف ظاہر نعت خوان پر ہوتا ہے بلکہ سننے والے اس مکمل اس کیفیت میں، سرشاری کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں سنا، اور جو ٹیکنیکل باتیں کی دونوں ججز صاحبان نے وہ اپنی جگہ پر، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ جی بہت شکریہ عقیل ملک صاحب، بہت شکریہ محمد طا، سلامت رہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے، خوش رہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے ساتھ دوست ہیں، سب دوستوں کا شکریہ، سب دوستوں کو یہی کہوں گا کہ اس لائیو کو شیئر کیا کریں، اور جو نئے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کی آواز کو جو ہے لائک کر لیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اور جیسے کہ عقیل صاحب ہمارا یہ آخری پارٹیسپینٹ تھا، آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، آج کی قسط مکمل ہو چکی ہے، تو کچھ کہنا چاہیں گے؟ جیسے ہم آڈیشن کو لے کر چلے تھے، ایک مشکل مرحلہ تھا، اتنے سارے لوگوں کے سے ایسی آوازیں تلاش کرنا، اور یقیناً جی حسان بھائی اور حسین امجد صاحب یہ تھے، ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم ایسی خوبصورت آوازوں کو سامنے لے کر آتے۔ اور بنیادی طور پر وہی ہم شروع دن سے یہ بات دہرا رہے ہیں کہ یہ صرف فروغ نعت کے لیے ایک چھوٹی سی ہماری طرف سے کوشش ہے، ایک حصہ ڈالنے کی صحیح ہے۔ خداوند کریم ہماری اس صحیح کو قبولیت کا شرف دیں، اور آئندہ بھی ہم اسی طریقے سے پروگرام جو ہے وہ مختلف انداز میں ہم پیش کرتے رہیں گے سلیقے کے ساتھ، انشاءاللہ اور جو انشاءاللہ کل آئیں گے ان کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے، تاکہ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ججز صاحبان نے نعت خوانوں کو بتائی ہیں، کم از کم ان کے پاس ایک چانس ضرور ہے کہ وہ ان کو سن کر وہ ان کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ٹف مقابلہ ہوگا یقیناً، آج بہت اچھے نعت خوان ہمارے سامنے آئے، تو کل کا دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ وہ بھی اسی طرح ہم سب ججز کو ایک ٹکر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے سب کے ساتھ، اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ جی حسان المصطفیٰ بھائی، آپ کچھ کہیں گے؟ جی میں یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ آج کا پروگرام، آج کا سیشن بہت خوبصورت تھا، بہت اچھی آوازیں سننے کو ملی۔ آڈیشن جو تھا وہ میرے خیال میں بہت سخت تھا، کہ اتنی زیادہ آوازوں میں سے ہم نے جو آوازیں چنی ہیں، وہ ہم نے پوری کوشش کی، بھرپور کوشش کی کہ جو خوبصورت ترین آوازیں ہیں، سبھی آوازیں خوبصورت تھیں، سبھی نعت سے وابستہ لوگ تھے، سبھی ہمارے لیے قابل احترام تھے، لیکن جو آوازیں سلیکٹ کی وہ میں نے خود کرنے کی فرمائے۔ میں بس یہ آنے والوں کو میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، دو تین چیزیں ہیں۔ تو یہ کہ جو بھی کلام پڑھتے ہیں آپ، وہ کوشش کریں کہ کسی شاعر کو، کسی شعر و ادب سے تعلق ہو یا صاحب زبان کو آپ ایک بار وہ کلام پڑھ کے، تاکہ لفظ کی آپ ایک بار پڑھ کے سنائیے، تاکہ اس میں جو تلفظ کی غلطیاں ہیں وہ غلطیاں آپ پرفارمنس دینے سے پہلے ہی ٹھیک ہو سکیں۔ آپ نے جو بھی کمپوزیشن آپ سلیکٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کوشش کریں کہ بہت زیادہ ایفرٹس اپنے اس کے اندر پٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کریں کہ بہت زیادہ کوشش کرنے، بہت زیادہ آگے جانے کی کوشش میں آپ بہت ہی پیچھے ہو جائیں۔ جو سر آپ کے بہت اچھے لگتے ہیں کسی بھی کمپوزیشن میں، آپ انہیں پکا کریں، انہی کی آپ پریکٹس کریں، اور انہی کو آپ ہماری لے جائیں، تاکہ غلطیوں کی گنجائش ہے وہ کم سے کم ہو۔ جو سر آپ سے کہیں پہ چھوٹ رہے ہیں پریکٹس کے دوران، آپ کوشش کریں کہ وہ آپ نہ لے کے آئیں پرفارمنس میں۔ بڈار سر لگانے کی کم سے کم کوشش کریں، کیونکہ وہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر صحیح لگ گیا تو بہت اچھا، اگر نہ لگا تو پھر ساری پرفارمنس پر اس کا بہت زیادہ غلط اثر پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آواز بہت شکریہ حسان المصطفیٰ صاحب۔ جی آمنہ بنت طاہر صاحب، آپ کل کے لیے بھی یا آج کے سیگمنٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، اور سارے ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں میں، کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی توفیق عطا کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ہدیہ نعت گلدستے کی صورت میں پیش کر سکے۔
اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے. آپ وہ ون کریں نہ کریں اس چیز کو مت سوچیں، لیکن جو انہوں نے محنت کی اور کلام سنا، اور ابھی کمنٹس میں بھی ایک کمنٹس میں لکھا ہوا آیا کہ آپ جو درود پاک پڑھ لیتا ہے اس کا تو قبولیت کی نشانی ہو جاتا ہے. تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. تو یہ بھی اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ کوئی سنگر ہے، کوئی دنیا میں کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کی سعادت دیکھیں ان کی، کہ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کے لیے چنا گیا. اللہ پاک ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. اپنی قسمت پہ ناز کریں اور مزید محنت کریں انشاءاللہ. اور یہ جو کام آپ نے شروع کیا اتنا اچھا، اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے بہت سارے ثناخواں انشاءاللہ یہ پھول جو ہیں کھلیں گے اور بھی کھلیں گے انشاءاللہ. اور بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے. تو اللہ پاک قبول کرے ہم سب کا یہاں آنا، پڑھنا اور سننا. بہت شکریہ آمنہ بنت طاہر صاحبہ، سلامت رہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ کی آواز کے بارے میں آپ دوستوں کو بتاتے چلوں کہ آپ کی آواز کا مقصد ہے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا، نئی آوازوں کو سامنے لے کے آنا. تو یہ جو پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے، عنوان جو ہے اس کا بلال رسول کے نام سے، مقابلہ نعت خوانی، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ نئے لوگوں کو لے کے آنا، نئی آوازوں کو لے کے آنا، نئے بچوں میں ایک شعور پیدا کرنا، نعت خوانی کے ساتھ ان کی دل لگی پیدا کرنا، تاکہ ان کو اس طرف وہ راغب ہوں. نئی آوازوں کو، نئے ہیروں کو ہم تراشنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہمارے ججز ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو سلامت رہیں سب دوستوں کا بہت شکریہ. اس جو نئے دوست آئے ہیں اس لائف کو، اس ہمارے چینل کو لائک کر لیجیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کل رات انشاءاللہ 10 بجے. تب تک دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ نے